تو تین سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ العصر. نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے. قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود میں بیان ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے. ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. میرے انداز بیان کو پہچانیے. پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے. اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں بیان کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، فکری ہدایت، عملی ہدایت. اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی. چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعت. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اسی جامعیت کی بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمل امام رازی نے لکھا ہے. کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں. اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے. یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے. قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے.
پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئی، ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان۔ آمنو، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا۔ کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، نہایت تاکیدی ہے۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا ہے۔ یہ 4 باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں 3 ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔ بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا، مستثنا من ہو کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے۔ پرنسپل کلوز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل مفہوم کا حامل ہے۔ اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور پھر کچھ نتیجے نکالیے۔ اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں معیارات قائم ہیں کامیابی کے، ان سے بالکل مختلف ہے۔ ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہے تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی